اور امت کے اکابر اہل علم کے واسطے اور توسل اور انہی کی روایت سے منتقل ہوتے ہوئے سامعین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اپنی اپنی استطاعت اور قدر کے مطابق ہم سب سامعین بھی اور متکلمین بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی ذریعہ ہدایت بنانے اور حضرات صحابہ و اہل بیت علیہم الرضوان کی اتباع کرنے کا جذبہ لے کر یہاں سے واپس جاتے ہیں۔ اس منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک دور کے حوالے سے کچھ نسبتاً غیر رائج اور غیر رواجی قسم کی باتیں کی جاتی رہی ہیں عام طور پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے حوالے سے جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہم لوگ مسلمہ طور پر ان کے بارے میں اپنا ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان کی روشنی میں جب واقعات و حادثات کربلا کے عمومی اور رواجی بیان کو، دونوں چیزوں کو آپس میں جڑتے ہوئے نہ دیکھا، تو انہوں نے غور و فکر کر کے، تحقیق کر کے، جستجو کر کے، تفتیش کر کے ایک ایسا بیانیہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جو امت کے علماء کی روایت کے ساتھ مستند بھی ہو، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے احترام اور محبت میں بھی اضافہ کرنے والا ہو، کمی کرنے والا نہ ہو۔ اس سلسلے میں واقعہ کربلا کے حوالے سے، اور واقعہ کربلا کے حوالے سے بالخصوص نہیں بلکہ اس دور کے حوالے سے، اس دور میں جو واقعات ہوئے ان کی تشریح و توجیح و تحقیق اور توضیح اس منبر پر جو حضرات جلوہ افروز ہوتے رہے ہیں وہ انتہائی مومنانہ انداز میں پیش کرتے رہے ہیں۔ مجھے آپ ان حضرات کی تناظر میں اگر دیکھیں گے تو آپ غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے۔ میری حیثیت بالکل ایسی نہیں ہے اور مجھے اپنی قدر کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ مجھے آپ ایک معید کی حیثیت میں سمجھ لیں۔ معید ایک پرانا ایک کردار ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا۔ پہلے زمانے میں جب استاد سبق پڑھاتے تھے تو ایک طالب علم جو ہے وہ جو عام طور پر زیادہ نالائق ہوتا تھا، یا ضروری نہیں کہ زیادہ نالائق بھی ہو لیکن نالائق طالب علم کو فوقیت ہوتی تھی، اسے کہتے تھے کہ تم اب یہ سبق دہرا دو، اس طرح تمہارے دہرائے جانے سے تمہیں بھی یاد ہو جائے گا اور ایک دفعہ اعادہ ہو جائے گا، سب لوگوں تک دوبارہ پہنچ جائے گا۔ مجھے اب معید کی حیثیت میں، ایک طالب علم کی حیثیت میں جو مجمع میں بیٹھ کر یہ ساری گفتگو سنتا رہا بہت برس تک، اور اب اسے سنے ہوئے کو، یاد کیے ہوئے کو دہرانا چاہتا ہے، میرے پاس کہنے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہی باتیں جو امت کے علماء اکابر نے ساری زندگی میں اپنی زندگیوں کو فنا کر کے اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول، اس کے صحابہ، ان کے اہل بیت علیہم الرضوان کی محبت میں جو کچھ انہوں نے تحقیق کر کے، جستجو کر کے لکھا ہے، وہی باتیں میں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہم اہل سنت تو یہ مانتے ہیں کہ نئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو پرانی بات ہے، وہ تو وہی بات ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کانسٹنٹ ہے، مستقل ہے، متواتر ہے، پیہم ہے، اور پھر آپ علیہ السلام سے لے کر آج کے زمانے تک بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی تعطل کے، بغیر درمیان میں وقفہ آئے پورے تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ نئی بات جو کرنے والا ہوگا اس کی بات نہیں سنی جائے گی، اس کی بات نہیں معتبر ہوگی۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء کے بعد ساری کائنات کے سب انسانوں سے افضل ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، ان صدیق اکبر نے اپنی خلافت کے پہلے خطبے میں کہا تھا انما انا متبع ولست بمبتدع، میں تو پیروی کرنے والا ہوں، نیا راستہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ جب صدیق اکبر کے لیے نئے راستہ نکالنے کی گنجائش نہیں ہے تو کائن من کان کسی زمانے کے کسی انسان کے لیے نئے راستے کی کیا گنجائش ہوگی؟ ہمارا راستہ تو پرانا ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی حقیقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک متواتراً منتقل ہوئی ہے، کچھ نیا کہنے کے لیے نہیں، وہی باتیں دہرانا چاہتے ہیں۔
واقعہ کربلا اور حادثہ کربلا کے حوالے سے 2-3 برسوں میں مجھے کچھ باتیں یہاں پر عرض کرنے کا موقع ملا ہے۔ آج کے جو نظم ہے اس میں خطیب بنی ہاشم حضرت علامہ مولانا سید کفیل شاہ صاحب بخاری مدظل العالی وہ واقعہ کربلا پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے جمعے کے بعد کی نشست میں۔ میرا جو موضوع منتخب میں نے کیا اور جماعت کے کارکنان نے میری ذمہ داری لگائی جس موضوع پر بات کرنے کے لیے، وہ واقعہ کربلا کے بعد کے احوال کا مطالعہ ہے۔ جب واقعہ کربلا وقوع پذیر ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا، اور اس سلسلے میں چونکہ واقعات ہمارے ہاں دیکھے جاتے ہیں شخصیات کے تناظر میں، اور ہم بنیادی طور پر شخصیات کے حوالے سے اس زمانے کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں بہت سے علاقے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے واقعات ہیں، ان سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم ان کو پڑھتے ہیں، نہ ان کے نام پر ہم اس طرح مجلس ذکر منعقد کرتے ہیں۔ ہمارا تعلق کچھ شخصیات سے ہے، ان شخصیات کی وجہ سے اس زمانے سے تعلق ہے اور اس زمانے کے واقعات سے تعلق ہے۔ تو میں نے بھی اس زمانے کے واقعات کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر چند شخصیات کا انتخاب کیا ہے، ان کی سیرت و سوانح کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خاص طور پر ایک تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیر سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پوتی ہیں، نواسی ہیں۔ ان صاحبہ کا سیرت و سوانح تھوڑا سا وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور دوسرے نمبر پر سیدنا علی بن الحسین زین العابدین سجاد رحمہ اللہ تعالیٰ کے سیرت و سوانح سے کچھ مطالعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ علی بن الحسین، ان کو زین العابدین اور سجاد کہتے ہیں، یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ کربلا میں جہاں 22 نوجوانان بنی ہاشم شہید ہوئے تھے، جوان بھی تھے اور معمر بھی تھے، ان میں سے ایک صرف یہ اپنے والد کے صاحبزادے اور سپوت زندہ سلامت واپس جا سکے تھے، جن کا نام علی ہے، اور کثرت عبادت کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ان کو زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت کا لقب دیا گیا، اور بہت زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے ان کا لقب سجاد ہوا، کثیر السجدہ جس کا مطلب ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آیا ہے جن کی تحقیق اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، لیکن روایت موجود ہے کہ حضرت کے کندھوں پر کثرت سے سجدہ کرنے کی وجہ سے گھٹنوں پر اتنے سخت نشان پڑ جاتے تھے کہ حضرت کو انہیں کاٹنا پڑتا تھا، اتنے زیادہ آپ سجدے فرمایا کرتے تھے۔ یہ دو حضرات خاص طور پر میرے مطالعے کا موضوع ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت 5 ہجری میں ہوئی۔ 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، آپ کا انتقال 9 ہجری میں یا 10 ہجری میں یا 11 ہجری میں ہوا، راجہ قول 10 ہجری کا ہے، عام طور پر 10 سال ہی سمجھے جاتے ہیں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو زمانہ نبوت کے 4 یا 5 یا 6 برس دیکھنے کا اتفاق ہوا، سعادت نصیب ہوئی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے نزدیک، اہل سنہ کے نزدیک سیدہ زینب رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں، اور جو فضائل صحابہ کے ہمارے نزدیک، جو اعتقادات صحابہ کے بارے میں ہمارے نزدیک ثابت ہیں، ہم اپنے عقیدوں میں جو سمجھتے ہیں، وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے لیے بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہونے کی وجہ سے واجب الاحترام ہیں، ان کا احترام کرنا ہمارے دین کا تقاضا ہے، اگر ان کا احترام نہ کیا جائے تو ہم اپنے دین سے محروم ہو جائیں۔ یہ ہمارا عقیدہ سب صحابہ کے بارے میں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے ان کا نام اپنی بڑی بہن سیدہ زینب بنت رسول اللہ زینب کبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام پر رکھا تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی بیٹی تھیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی گئی تھی، اور جو مدینہ طیبہ ہجرت کر رہی تھیں تو انہیں مکہ کے بدمعاشوں نے، قریشی عملوں نے گھیر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے روکنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ آپ اونٹ سے گر گئی تھیں، آپ کو چوٹ لگائی گئی تھی، اور اونٹ سے گرنے کی وجہ سے آپ اس وقت حالت حمل میں تھیں، آپ کا حمل بھی ثابت ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی افضل البناتی اوذیت فیہ، یہ میری سب سے فضیلت والی بیٹی ہے، اس کو میری خاطر عزا دی گئی، میری خاطر اذیت پہنچائی گئی۔ سیدہ زینب کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں،
سیدہ فاطمہ نے اپنی بہن، اپنی عزت اور عظمت اور فضیلت والی بہن کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا سیدہ زینب تھا. اور یہ سیدہ زینب جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، ان کے اندر اپنی خالہ ماجدہ سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بڑے عالی طور پر نظر آتے ہیں. آپ بیت نبوت کی فیض یافتہ ہیں، آپ کی تربیت اس گھر میں ہوئی جس گھر میں جبریل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے. آپ پر دین کے، آپ پر عقیدے کے، آپ پر حقیقت کے جو مظاہر آپ پر رونما ہوئے وہ کسی اور کے سامنے کہاں رونما ہو سکتے ہیں. اس لیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا صحابیات کی جماعت میں بھی فضیلت والی جماعت میں ان کا شمار ہوتا ہے، اونچے درجے کی صحابیات میں شمار ہوتا ہے. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو کچھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا، 4-5 برس، اور وہ بھی بہت کم عمری کے، ابتدائی زمانے کے. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو احادیث روایت کرنے کا یا آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ آپ کے بڑے بھائی سیدنا حسن اور ان سے چھوٹے حضرت زینب سے بڑے سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہت بڑی تعداد میں احادیث روایت نہیں کرتے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے 2 یا 3، ویسے تو غیر مستند تو 40 کے قریب احادیث ہیں، لیکن مستند 2 یا 3 یا 6 کے قریب احادیث روایت ہوئی. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بھی 1، 2 یا 3 روایات آپ سے مروی ہوئی ہیں. تو سیدہ زینب کو بھی روایت کا موقع نہیں ملا، لیکن امت نے صحابیت کے لیے روایت کو شرط نہیں بنایا. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرے یا نہ کرے، اس سے اس کے صحابی ہونے پر کچھ فرق نہیں پڑتا. صحابی وہ ہے جو حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، اور یہ آپ کو عطا ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سعادت. لہذا سیدہ زینب ہمارے لیے اسوہ ہیں اور قدوہ ہیں، اور ہمارے لیے جماعت صحابہ میں شامل ہیں. ہم ان سے اپنے دین کی معلومات کو اخذ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جماعت صحابہ میں دیگر لوگوں سے ہم روایات کو اخذ کرتے ہیں. واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک افسوسناک اور ایک اندوہناک واقعہ ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ کئی بار سنانے کا موقع ملا. فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ متقاضی ہے، اسلام کا تقاضا ہے کہ اسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم ہو. اس لیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ابن بنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. وہ خیر الصحابہ، صحابہ کی بہترین افراد میں سے ہیں. پہلے تو صحابی ہیں، پھر صحابہ میں سے بھی بہترین افراد میں سے ہیں. سادات المسلمین، مسلمانوں کے سرداروں میں سے ہیں، صحابہ کے علماء میں سے ہیں. ہر مسلمان کو ان کی شہادت پر غم ہونا چاہیے، لیکن اس غم کا اظہار مصنوعی طریقے سے اپنے آپ کو غم کی تجدید کر کر کے 2 نمبری سے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا ریا کے ساتھ، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں، اور یہ مرغوب بھی نہیں اور محبوب بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے افضل بہت سارے افراد کے ساتھ بہت سے اندوہناک سانحات پیش آئے، لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جاتا. تو معلوم ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے غم کو ایک خاص طریقے سے ظاہر کرنے کے مقاصد محبت کی اساس سے رونما نہیں ہو رہے، بلکہ سیاست کی اساس سے رونما ہو رہے ہیں. ورنہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو افضل ہیں حضرت حسین سے بدرجہ و بمقام ہا، بہت مقام، بہت درجے بلند ہیں، ان کی بھی شہادت ہوئی. نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے شہادت ہوئی، اور ابھی عبادت کے لیے جا رہے تھے، اور فجر کی نماز کا وقت تھا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، کاتب وحی ہیں، اول المومنین، ابتدائی زمانے کے ایمان لانے والوں میں سے. ان کی شہادت پر تو اس طرح سے کیفیات کا اظہار نہیں کیا جاتا جس طرح سیدنا حسین کی شہادت پہ کیا جاتا ہے. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے افضل اہل سنہ کے نزدیک حضرت عثمان بن عفان ہیں، ذو النورین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد مبارک میں آئیں. سیدنا حود علیہ السلام کے بعد پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی، 2 بار ہجرت کی. اسخن ناز ہیں، لوگوں کو اتنا زیادہ سخاوت فرمائی، مدینہ طیبہ کے لوگوں کو پیاس کی حالت میں پانی مہیا کیا. جیش العسرہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غزوہ تبوک میں پورے لشکر کو سامان مہیا کیا. بدر میں شامل نہیں ہوئے، رسول اللہ نے فرمایا شامل مت ہو، تمہیں بدر میں شامل ہونے والوں کا ثواب ملے گا. وہ عثمان ذو النورین، ان کو ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا. ایام تشریق کے اندر، حج کو ابھی اتنے دن نہیں گزرے تھے، بھوکے پیاسے ہونے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا. ان کی شہادت پہ تو ماتم نہیں کیا جاتا.
ان کی شہادت پہ تو مجالس منعقد نہیں کی جاتی. تو معلوم ہوا کہ معاملہ محبت کا نہیں ہے، سیاست کا ہے. اور ان سے افضل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو مکمل کرنے والے عمر بن خطاب ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے اس کو اپنی دنیا کے اندر جوہری حالت میں مجسم کر کے جس نے نافذ کر کے دکھایا وہ عمر بن الخطاب ہے. مسلمانوں نے کبھی اتنا بڑا مصیبت کا المیہ دیکھا ہی نہیں تھا. ان کو محراب رسول میں مصلی نبوی پر نماز پڑھاتے ہوئے دوران نماز قتل کیا گیا. ان کی شہادت پر بھی ماتم نہیں کیا جاتا، اس طرح سے غم کا اظہار نہیں کیا جاتا. تو معلوم ہوا کہ معاملہ یہاں بھی محبت کا نہیں ہے، محبت تو ان کی زیادہ ہونی چاہیے. اور پھر ان سب سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ کو انتقال ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر موت کو طاری فرمایا، آپ کو اس دنیا سے منتقل کر دیا. آپ کی ذات سے جدا ہونا دنیا کے ہر غم سے بڑا غم ہے، اس لیے کہ آپ کی موجودگی دنیا کی ہر خوشی سے بڑی خوشی تھی. جب آپ کی موجودگی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو اس سے محروم کر دیا تو یہ سب سے بڑا غم ہے، اس سے بڑا کوئی غم نہیں. لیکن آپ کے انتقال پر تو کوئی جلوس ماتم کا نہیں نکالا جاتا، کوئی رونے کی باتیں نہیں بیان کی جاتی، کوئی مجلس نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال جیسی مصیبت عظما اور سب سے بڑے سانحے کو تو کوئی آدمی اس طرح سے غم کو دوبارہ تازہ کرنے کا سبب نہیں بنا تھا. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ خصوصیت کیوں ہے؟ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں واقعہ کربلا کے ان دو حضرات کے بیانات کو بطور خاص دیکھنا پڑے گا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا، زینب صغریٰ ہم ان کو کہتے ہیں، کچھ اور حضرات ان کو زینب کبریٰ کہتے ہیں، لیکن وہ میرے خیال میں دھونس ہیں، اس لیے کہ زینب کبریٰ تو وہ بڑی تھیں جن کے نام پر ان کا نام رکھا گیا، کبریٰ بڑی کو کہتے ہیں. زینب کبریٰ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں. اور یہ جو زینب ہیں یہ زینب صغریٰ ہیں، حضرت فاطمہ کی صاحبزادی ہیں، پہلی زینب کی بھانجی ہیں. ان زینب رضی اللہ عنہا کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا کے سفر کا سانحہ بھی درپیش ہوا، اور اس سانحے کے اندر اپنے محبوب آل و اولاد کو، اہل و عیال کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھنے کی اذیت سے بھی گزرنا پڑا. اور اس کے بعد پھر آپ واقعہ کربلا کے بعد 2 برس تقریباً زندہ رہیں، اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. جس وقت واقعہ کربلا پیش آیا تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک یعنی 61 ہجری کے محرم میں پیش آیا، 5 ہجری میں شعبان میں آپ کی ولادت ہے. تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 55 سے 56 برس اس وقت تھی. اور جب آپ کا انتقال ہوا تو 57 سے 58 برس آپ کی عمر تھی. آپ کا انتقال کہاں ہوا اس کے اندر مختلف اقوال ہیں. بعض لوگوں نے آپ کا مزار مصر میں بنا رکھا ہے، بعض لوگوں نے آپ کا مزار مبارک مدینہ طیبہ میں فرض کیا ہے اور کہا ہے، لیکن مشہور سب سے زیادہ جو آپ کا مزار ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، وہ شام کے اندر ہے. اور شام میں بھی بنو امیہ کا جو قبرستان ہے اس میں آپ کی تدفین ہوئی، جہاں پر بنو امیہ کے حکمران اور ان کے اہل و عیال دفن ہوتے تھے. اور جب ایران میں انقلاب آیا 1979 کے اندر تو آیت اللہ خمینی جو ایرانی انقلاب کے بانی تھے اور داعی تھے، انہوں نے اسی شام والے مزار کو دوبارہ سے تعمیر کروایا، اس کی رنگ روغن کروایا اور اس پر قبہ اور تعمیر اور عمارت بنوائی. تو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی راجح جو مدفن ہے وہ شام کی ہے. یعنی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنی واقعہ کربلا کے بعد کی جو زندگی ہے وہ شام میں گزاری اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تھے، ایک کا نام عون تھا اور ایک کا نام محمد تھا. یہ دونوں حضرات حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت زینب کے بھی چچا زاد بھائی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جن کی شہادت غزوہ موتہ میں ہوئی ان کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں سے آپ نے بہت محبت جن صحابہ پر نچھاور فرمائی ان میں سے ایک عبداللہ ابن جعفر ہے. تو عبداللہ ابن جعفر طیار اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے سامنے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اور واقعہ کربلا کی تفصیلات کا بیان چونکہ آج میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس سے تجاوز کرتا ہوا مابعد کربلا کی طرف آتا ہوں. کربلا کے شہداء جب شہید ہو چکے، ان کی تدفین ہو چکی، تو اس کے بعد جو حضرات زندہ رہ گئے تھے
مردوں میں سے سیدنا علی ابن الحسین زندہ تھے، ان کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ خواتین میں سے بہت ساری خادمائیں اور بہت سارے گھر کے لوگ بھی زندہ تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ سکینہ زندہ تھیں، رقیہ زندہ تھیں، گھر کی خادمہ فضہ تھیں، خود آپ کی ہمشیر گرامی سیدہ زینب صغریٰ رضی اللہ عنہ، یہ حضرات زندہ تھے۔ ان سب حضرات کو کوفہ لے جایا گیا جو کربلا کے قرب میں تھا، اور کربلا میں لڑنے والی فوج کوفہ سے آئی تھی۔ ایک بات یہ بار بار ہم دہراتے ہیں تاکہ ذہن میں رہے اور ملحوظ رہے کہ کربلا میں لڑنے والے شام سے نہیں آئے تھے جہاں پر یزید تھا، کربلا میں لڑنے والے کوفہ سے آئے تھے جنہوں نے سیدنا حسین کو بلایا تھا، اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اہل کوفہ سارے کے سارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، اپنے آپ کو حضرت حسین کی پارٹی، حضرت حسین کی جماعت کہتے تھے، وہ لوگ تھے۔ سب سے پہلے اس باقیات کربلا کو، ان لٹے پٹے لوگوں کو، ان مصیبت زدگان کو کوفہ لے جایا گیا، اور کوفہ میں سیدنا حسین سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا، جس خطبے کی وجہ سے ان کو خطیبہ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں عالمۃ لا معلمۃ کہا جاتا ہے، ایسی عالمہ جس کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، جو خود سیکھی ہوئی ہے۔ اس طرح کے عقائد ہمارے تو نہیں ہیں ان کے بارے میں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں انہوں نے بیت نبوت سے فیض پایا تھا، ان کو لوگوں نے سکھایا تھا، سیدنا علی سے، سیدہ فاطمہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیگر صحابہ سے انہوں نے سیکھا، صحابیات سے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمان سے ان پر کوئی وحی آئی، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن وہ خطبہ ایسا ہے جو تاریخ و سیرت سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کے لیے سب سے زیادہ معتبر ہے، مطلب لوگ اس کو بہت معتبر مانتے ہیں۔ اس کی تفاصیل کو، اس کی جزیات کو اعتبار کا دائرہ بنانے کے لیے ہمارے نزدیک، چونکہ صحابہ میں سے کسی جماعت کے لیے، کسی آدمی کے لیے بھی کوئی معصومیت کا عقیدہ نہیں ہے، ہر صحابی کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ایک انسان تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ویسا ہی تھا جیسے انسانوں کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ ویسا نہیں تھا جیسے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اللہ ہر صحابی کو نسبت صحابیت کی بنیاد پر معاملہ فرمائیں گے، اور وہ معاملہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوں گے، اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ سے راضی رہیں گے۔ یہ معاملہ، یہ عقیدہ ہمارا صحابہ کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ان حضرات کے بارے میں عصمت کا ہے، کچھ حضرات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھے، لہٰذا جو یہ کہتے تھے وہ اللہ کی مرضی ہوتا تھا، جو ان میں سے ایک فرد نے بھی کہہ دیا وہی اللہ کے طرف سے ان کے دل پر القاء ہوا تھا، اور وہ اللہ کی بتائی ہوئی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضرات یہ کہتے تھے انفرادی طور پر وہ ان کی اپنی بات ہوتی تھی، لیکن جس پر ان کا اتفاق ہو جاتا تھا وہ اللہ کی بات ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، ان دونوں باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس فرق کی بنیاد پر عقائد کا بہت بڑا اختلاف وجود میں آتا ہے۔ ہمارا عقیدہ صحابہ کے افراد کے بارے میں یہ بالکل نہیں ہے کہ جو وہ کہتے ہیں من وعن وہ اللہ کی مرضی ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، صحابہ کی جماعت جب ایک بات پر مشترک ہو جائے، جب ایک بات پر اتفاق کر لے تو وہ اللہ کی مرضی ہوتا ہے، اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہدایت ان کی سمجھ لینے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی ان کے راستے سے ضد کرے گا، تو بھی کیسے ضد کرے گا جب ہدایت بھی پتہ چل گئی؟ فرمایا ضد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنین یعنی صحابہ کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے المومنین ارشاد فرمایا جو جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے ہم قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جماعت صحابہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کا نام ہے، جو یہ جماعت اختیار کر لے وہ اللہ کی مرضی۔ کسی ایک فرد کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں جو اس پر وحی آتی تھی اور جو کچھ وہ کہتا تھا وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا تھا، اللہ کی چاہت سے ہوتا تھا، نہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ اس فرق کو مٹا کر ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تم معصوم مانتے ہو، کچھ کو ہم معصوم مانتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک خاتم المعصومین ہیں۔ آپ کے بعد عصمت کا عقیدہ ہم کسی کے بارے میں نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن سے ساری زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، یہ عصمت عملی ہے، عصمت اعتقادی نہیں ہے۔ عملاً کوئی بچہ بیچارہ بلوغت کی عمر سے پہلے فوت ہو جائے تو معصوم فوت ہو گیا وہ، لیکن معصوم ہونے کا مطلب یہ کہ اس سے کچھ گناہ نہیں ہوا۔ یہ مطلب نہیں کہ جو وہ کہتا ہے وہ اللہ کی مرضی۔ یہ ہم نے یہ منصب صرف محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص سمجھا ہے اور عقیدہ رکھا ہے۔ یہ بنیادی فرق سمجھ لینا چاہیے۔
سیدہ زینب ہوں یا کوئی اور صحابی ہو یا صحابیہ ہو، پورے احترام اور عقیدے کے ساتھ ہم اس کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بات من وعن اللہ کی کہی ہوئی بات ہے. بس یہ ایک بنیادی فرق ہے. لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ معصوم ہیں، ان کی کہی ہوئی باتیں بالکل درست ہیں. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں جو خطبہ دیا اور اس کے بعد شام میں بھی آپ کی جو گفتگو رہی، وہ ہمارے نزدیک تو دیگر صحابہ کے اقوال کی طرح ایک صحابیہ کا قول ہے، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ایک معصومہ کا قول ہے، یعنی اللہ کی کہی ہوئی بات ہے. میں نے ایک عالم سے جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جب معصوموں کے قول میں تمہیں اختلاف نظر آتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم معصوموں کے قول کو ان کا قول مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ کی بات ہے، لہٰذا ہم اس کے اندر اختلاف کو بھی نہیں مانتے، کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہم وہ انسانوں کی باتیں ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی باتیں ہیں، ان میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ہم قرآن مجید کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، امت کے اجماع کی روشنی میں اس اختلاف کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے اندر اور شام کے اندر کن لوگوں کو اپنے بھائی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھتیجوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور آپ نے کن لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم قاتل ہو، یہ بنیادی طور پر واقعہ کربلا کی بہت ساری حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. سیدہ نے کوفہ والے لوگوں میں، کوفہ میں کھڑے ہو کر مخاطب کر کے کہا، جب وہ رونے لگے، فرمایا اتبکون، کیا تم روتے ہو؟ فلا سکنت العبرۃ ولا ہدأت الرنۃ، خدا کرے کہ تمہارے آنسو کبھی نہ رکیں اور تمہارے نوحوں کے جو یہ نغمے ہیں ان کے اندر کبھی بھی سکون نہ آئے. آپ نے مخاطب فرما کے ان سے کہا جو رو رہے تھے وہاں پر، خدا کرے کہ تمہارے آنسوؤں میں ٹھہراؤ کبھی نہ آئے، اور یہ تمہارے نوحوں کی جو دھن ہے، جو تم گنگناہٹ اپنے ناک سے پیدا کر رہے ہو. رنہ کا لفظ بولا، رنہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے آواز کے اندر ایک خواہ والی کیفیت پیدا کرنا، درد والی. ہمارے اساتذہ جب احادیث نیاحہ پڑھاتے ہیں تو اس کی نقل کر کے بتاتے ہیں آواز نکال کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک حدیث پڑھانے والوں نے اس آواز کو بھی نقل کر کے سنایا ہے. تو جب آوازیں نقل ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کیسے محفوظ نہ ہوئے ہوں گے، کیسے نقل نہ ہوئے ہوں گے. رسول اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ منتقل ہوا. تو یہ جو رنہ ہے، اس کے بارے میں سیدہ زینب نے فرمایا رونے والوں کو، خدا کرے کہ کبھی تمہارے نوحوں میں وقفہ نہ آئے، خدا کرے کہ کبھی تمہارے آنسو نہ ٹھہرے. اور آپ نے انہی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جو کوفہ سے آئے تھے. آپ نے شام والوں کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا. شام میں آپ کی جب تشریف آوری ہوئی، یا کوفہ کے اندر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جب آپ کی موجودگی ہے، ان کے بارے میں دونوں طرح کی کتابوں میں، دونوں طرف کی کتابوں میں بہت کچھ تفصیلات ملتی ہیں. کسی ایک کے اندر یہ نہیں آتا کہ آپ نے فرمایا اور تم نے قتل کیا، نہ حتیٰ کہ عبید اللہ بن زیاد کو قتل نہیں کیا، وہ یہ نہیں کہا کہ تم نے قتل کیا. کوفہ والے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، کوفہ والے لوگوں کو، کہ تم روتے ہو، تمہیں معلوم ہے. ایک لفظ آپ نے اتنا سخت بولا، آپ نے فرمایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کو چھلنی کیا ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے. خدا کرے کہ کبھی تمہارے آنسو نہ رکیں اور کبھی تمہارے نوحوں میں وقفہ نہ آئے. لیکن عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضرت علی بن الحسین کو، جو بیمار تھے اس وجہ سے کعبہ کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے اور زندہ تھے، ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو سیدہ زینب آگے آ گئی اور فرمایا کہ ہمیں قتل کرنے سے کیا، اس قوم کے ابھی تک دل ٹھنڈے نہیں ہوئے جو اب اس ایک لڑکے کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں. اور شام کے اندر جب آپ تشریف لائیں، اس دونوں طرف کی کتابوں میں بہت تفصیل سے روایات موجود ہیں کہ آپ نے وہاں پر بچے کھچے لوگوں کا بہت شدت سے، بہت عظمت کے ساتھ، بہت بہادری کے ساتھ آپ نے ان کا دفاع کیا. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم نے قتل کیا، بلکہ آپ وہاں پر ان کو، ان کی بے مروتی کا، ان کی جو ہے وہ بد تہذیبی کا تو تذکرہ کر رہی ہیں. آپ فرما رہی ہیں کہ تم نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ، کیسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور تم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو نہیں پہچانتے. یہ نہیں فرماتی کہ تم ہمارے قاتل ہو. مطلب یہ اگر آپ نے فرمایا ہوتا کوئی تو نقل کرتا. چلے ہم لوگ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں بعض لوگوں کو شک شبہ ہے، جو لوگ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو، حضرت حسین کی بہن کو معصومہ سمجھتے ہیں، وہی نقل کر دیتے کہ سیدہ زینب نے فرمایا ہوتا کہ بھئی میرے بھائی کے، میرے بیٹوں کے، میرے بھتیجوں کے قاتل جو ہیں وہ ہیں جو شام کے اندر حکومت میں بیٹھیں گے. وہاں پر کھڑے ہو کر ان کی جو للکار ہے اس کو
بہت زیادہ محبت کے ساتھ سب لوگ نقل کرتے ہیں، بہت زیادہ عظیمت اور عظمت کا مظہر سمجھتے ہیں اسے، جو آپ نے شام کے اندر قصر عمارت کے اندر گفتگو کی، یا آپ نے کوفہ کے اندر دارالخلافہ کے اندر حکومت کی، سب لوگ اس کو نقل کرتے ہیں بہت محبت کے ساتھ کہ آپ کسی سے نہیں گھبرائیں، آپ بالکل نہیں ڈری، آپ نے کسی ہیبت کا، کسی خوف کا کوئی شائبہ ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ آپ پورے ایمان کے ساتھ اور ایقان کے ساتھ اور جلال کے ساتھ کھڑی ہو کر آپ نے حق بات کا اظہار فرمایا۔ لیکن یہ حق بات اگر آپ کے نزدیک حق ہوتی تو آپ ضرور اظہار فرمائیں، آپ نے نہیں کہا۔ سیدہ کا انتقال ہوا شام کے اندر، سیدہ کے علاوہ باقی سب جو نساء تھیں یا حضرت علی زین العابدین تھے، انہوں نے مدینہ طیبہ واپس جانا قبول فرما لیا اور مدینہ طیبہ چلے گئے اور وہیں پر رہتے رہے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ سیدہ واپس نہیں گئیں، اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں سیدہ کو قید کر دیا گیا، تو کیا اس وقت کے حکمرانوں نے اپنے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کیا ہوا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا مدینہ طیبہ سے جب چلی ہیں تو اس وقت بھی آپ کی ستیلی بیٹی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام محمد وہ شام کے حکمران کی بیوی تھیں، اور سیدہ وہاں جا کر اپنی ستیلی بیٹی کے گھر میں رہی، اور آپ جب وہاں پر آپ نے رہنا قبول فرمایا تو اپنی ایک ستیلی بیٹی کے گھر میں رہنا قبول فرمایا اور وہیں پر آپ رہیں۔ اور دونوں طرف کی روایات میں یہ بات متفق ہے کہ جب باقیات کربلا کا وصول اور جب آپ کا پہنچنا ہوا ہے شام کے اندر، دمشق کے اندر، تو حکمران نے اس پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یا قوم کہہ کے اس نے مخاطب کیا، اس نے کہا اگر مجھ سے یہ بات ہوئی ہوتی تو میں ایسا نہ کرتا، اور اس نے ان حضرات کا اعزاز و اکرام کیا ہے۔ دونوں طرف کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں، چونکہ بار بار دہرائی جا چکی ہیں اس لیے میں تفصیل سے ذکر نہیں کرتا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال 62 ہجری میں ہوا، واقعہ کربلا کے 1.5-2 سال بعد۔ ان 2 سالوں میں آپ کی طرف سے کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کی اولاد، اپنے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اولاد، ستیلے بھائی جو تھے آپ کے، جن میں سب سے مشہور حضرت عباس علمدار ہیں، ان کے علاوہ بھی تھے ابو بکر نام کے ایک بیٹے تھے، عثمان نام کے ایک بیٹے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ کسی موقع پر کربلا کے شہداء کی ایک فہرست کو بھی کبھی دیکھ لینا چاہیے، اس کے اندر ابو بکر اور عمر نام کے کتنے لوگ ہیں اور عثمان نام کے کتنے لوگ ہیں۔ وہ وہاں پر شہید ہوئے۔ حضرت سیدہ زینب کے ستیلے بھائی تھے، اپنے بھتیجے تھے حضرت حسین کے بیٹے وہاں پر شہید ہوئے 5۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے وہاں پر شہید ہوئے، ایک قاسم ہے جن کی مہندی نکالی جاتی ہے، ان کے علاوہ 3 اور بیٹے وہاں پر شہید ہوئے۔ خود عبداللہ اپنے 2 بیٹے شہید ہوئے، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل وہ شہید ہوئے وہاں پر، ان کے بیٹے عبداللہ بن مسلم بن عقیل شہید ہوئے۔ یہ حضرات جو وہاں پر شہید ہوئے، ان میں سے کسی ایک کی شہادت کا ذمہ دار انہوں نے ان لوگوں کو ٹھہرایا ہو جن کو آج کل کے بہت سارے لوگ ٹھہراتے ہیں۔ کسی ایک موقع پر 2 سال آپ کی زندگی، چلے ہم فرض کر لیتے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو موقع نہیں مل سکا، ان کو آزادی اظہار رائے حاصل نہیں تھی، فرض کر لیتے ہیں سیدنا علی ابن الحسین، جن کو زین العابدین کہتے ہیں، جن کو سجاد کہتے ہیں، جن کے فضائل و مناقب سے اہل السنہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، امام مالک ہمارے امام ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے اندر کثرت عبادت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اس لیے ان کا لقب زین العابدین پڑا۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ہمارے ائمہ میں سے، وہ فرماتے ہیں واللہ میں نے ان سے افضل کوئی انسان کبھی دیکھا ہی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے امام ہے کہ افقہ اہل المدینہ، مدینہ کے سب سے زیادہ سمجھدار انسان علی ابن حسین تھے رضی اللہ عنہما سلام اللہ علیہما۔ یہ علی ابن الحسین، ان کے فضائل سے ہماری کتابیں بھری پڑی۔ ہم نے نقیب ختم نبوت میں کچھ عرصہ پہلے ان کے فضائل کے حوالے سے ایک مضمون بھی شائع کیا تھا۔ سیدنا علی ابن الحسین رحمہ اللہ تعالی، ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، یہ واقعہ کربلا کے بعد 35 برس زندہ رہے، 35 برس۔ ان 35 برسوں میں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جس کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، یزید ابن معاویہ، اس کا انتقال تو 3-3.5 برس میں ہو گیا تھا۔ باقی 32 برس میں تو حضرت علی ابن الحسین رضی اللہ عنہما وہ وہاں پر موجود تھے، وہاں پر حیات تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کمرے میں بند تھے، بلکہ آپ مدینہ طیبہ کے بازاروں میں گھومنے پھرنے والے آدمی تھے۔ آپ سے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے علم حاصل کیا۔
استفادہ کیا، خلوت میں بھی جلوت میں بھی. آپ نے بہت سارے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا اختیار فرمایا، حتیٰ کہ آپ ایک آزاد کردہ غلام زید ابن اسلم جو تابعی ہیں ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بار کسی نے کہا کہ آپ سید ہیں، آپ شریف ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، ایک غلام کی مجلس میں بیٹھ کے حدیثیں سن رہے ہیں. فرمایا حق کی بات جہاں نظر آئے گی سنوں گا. یہ علی ابن الحسین کسی کمرے میں بند نہیں رہے. سیدنا علی ابن الحسین کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، تاریخ یعقوبی میں ذکر کیا ہے. تاریخ یعقوبی ہمارے لوگوں کی سنیوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. یعقوبی جو ہے وہ ہمارے آدمی نہیں ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ سیدنا علی ابن الحسین جب گئے ہیں کوفہ کے اندر بیماری کی حالت میں، 23 برس عمر تھی. واقعہ کربلا کے روز حضرت علی کی عمر مبارک جو ہے 23 برس تھی. 23 برس اچھے شعور کا وقت ہوتا ہے. حضرت علی ابن الحسین زین العابدین سجاد جب کوفہ میں گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہؤلاء یبکین علینا فمن قتلنا، یہ جو ہم پر رو رہے ہیں تو قتل ہمیں کس نے کیا ہے؟ یہ رونے والوں کے سوا کون ہے قاتل ہمارا؟ ہؤلاء یبکین علینا، وہ جو رونے والے تھے ان کو دیکھ کر آپ نے کہا فمن قتلنا، پھر ہمارا قاتل اور ہے کون اگر یہ نہیں ہے تو؟ یہ حضرت علی بن الحسین نے فرمایا. اور اس کے بعد آپ 35 برس زندہ رہے. ان 35 برسوں کے اندر ہمارے نزدیک وہ امت کے ائمہ کی ایک بہت بڑی جماعت میں سے ایک امام ہے. ہمارے دل میں ان کا احترام ہے، ان کی محبت ہے. ان کے احترام اور محبت کو ہم وسیلہ نجات سمجھتے ہیں، جس طرح ہم اور بہت سارے ائمہ کی محبت اور احترام سے اپنے دل کو سجاتے ہیں اور اس پر خوشی محسوس کرتے ہیں. ہمارے نزدیک علی بن الحسین کو معصومیت حاصل نہیں ہے، وہ معصوم نہیں تھے، وہ امام تھے، وہ ہمارے مقتدا تھے، ہمارے ہادی تھے. ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو اپنے سامنے ایک روشن مینارے اور اونچے ستارے کی طرح سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے. بہت سے لوگوں کے نزدیک تو وہ معصوم ہیں. وہی بتا دیں کبھی ایک بار انہوں نے کہا ہو کہ میرے والد کے قاتل کون ہیں، میرے بھائیوں کے قاتل کون ہیں، میرے چچاؤں کے قاتل کون ہیں، چچا کی اولادوں کے قاتل کون ہیں؟ کبھی ایک بار سیدنا علی بن الحسین نے ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے والد کے قاتل وہ ہیں جو شام میں حکمران بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ آپ وہیں رہے، اسی جگہ پر رہے، پڑھتے پڑھاتے رہے، سخاوت کرتے رہے. عبادت کی کثرت اور ریاضت کا تو عالم جو ہے اس کی تو نقل لوگوں نے ایسی ایسی باتیں نقل کی ہیں جن کے اوپر یقین نہیں آتا کہ کوئی انسان اللہ سے اتنا بھی جڑ سکتا ہے. گھر میں آگ لگ رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ سارے چلا رہے ہیں یا ابن رسول اللہ نار، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، اے رسول اللہ کے بیٹے آگ لگ گئی. نماز مکمل کر کے باہر نکلے، لوگوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہا نہیں مجھے تو پتہ نہیں چلا آگ لگی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا کیسے پتہ نہیں چلا؟ کہتے ہیں اس آگ کا خیال اتنا زیادہ تھا کہ اس آگ کی طرف کہاں دھیان جاتا. وضو کرتے تھے رنگ زرد پڑ جاتا تھا. گھر والوں نے کہا وضو کر کے کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں؟ جس وقت نماز پڑھتے تھے لرزہ طاری ہو جاتا تھا. اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے، سخاوت کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے. محمد ابن اسامہ بن زید بیمار تھے، ملنے کے لیے گئے تو وہ پریشان تھے. کہنے لگے کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا جی مر رہا ہوں اور میرے اوپر قرض ہے. کتنا قرض ہے؟ 15,000 میرے ذمے میں. محمد ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر گھر گھر میں بہت سارے فقراء ایسے تھے جن کو خفیہ طور پر راشن مل جاتا تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کون دیتا ہے. جب علی ابن الحسین کا انتقال ہوا تو وہ راشن ملنا بند ہوا تو معلوم ہوا کہ علی ابن الحسین دیتے تھے، جو اتنے بڑے اسخا تھے. اور ان کے پاس جب کوئی سائل آتا تھا، جب کوئی مانگنے والا آتا تھا تو فرماتے تھے اس کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، مرحباً، اس کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جو میرے بوجھ کو مجھ سے لے کر جنت میں پہنچانے کے لیے آیا ہے. جو کچھ میرے پاس ہے وہ لے کر جا رہا ہے جنت میں، میرا بوجھ ہے وہاں پہنچانے کے لیے میرا سامان آیا. ان علی بن الحسین کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ان کی روایت ہے جو انہوں نے ارشاد فرمائی. تابعی کے قول کو بھی حدیث کہہ دیتے ہیں. علی بن الحسین فرماتے ہیں، روایت ہے کہ ان کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے، یعنی کوفہ سے اور ارد گرد کی آبادیوں سے، اور انہوں نے ان کی موجودگی میں آ کر حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کے بارے میں کچھ ایسی ویسی باتیں کی. اور میں آپ سے عرض کروں کہ واقعہ کربلا کا معاملہ یہ ہے کہ جو اس میں احتیاط نہیں کرے گا وہ آخر کار ابو بکر و عمر و عثمان تک پہنچے گا. یہ سیدھی سی بات ہے. تو انہوں نے آ کر حضرت کے سامنے کچھ الٹی سیدھی باتیں کی تو حضرت نے ان کو بڑی دلچسپ طریقے سے 3 لفظ کہے، 3 جملے ان کے سامنے بولے، 3 آیتیں پڑھی. پہلی بات کہی کیا تم وہ ہو السابقون الاولون جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا.
تم وہ لوگ ہو جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فقراء مہاجرین جو گھر سے نکالے گئے اللہ کی رضا کی خاطر. انہوں نے کہا نہیں ہم وہ تو نہیں ہیں, ہم تو بعد کے لوگ ہیں. انہوں نے فرمایا اچھا تو پھر تو کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم, وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کے اپنے پاس آنے سے پہلے ان کے لیے گھروں کو تیار کر رکھا تھا, جو ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنے اوپر خواہ خود فاقے میں ہی کیوں نہ ہو, کیا تم وہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم وہ بھی نہیں ہیں. تو فرمایا پھر میں گواہی دیتا ہوں تم وہ بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم, اور وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے بعد میں آئے, الذین وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے, والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے, ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے. یعنی تم وہ نہیں ہو جن کے لیے یہ بھی کہا ہو. تو فرمایا اخرجو, تم میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ. سیدنا علی ابن الحسین رضی اللہ عنہما کی سیرت طیبہ 35 برس کی اس بات پر شاہد ہے کہ واقعہ ویسے نہیں ہے جیسے بعض لوگ بیان کرتے ہیں. اور اس واقعے کی توجیہ کیا ہوگی؟ جب میں نے ایک دوست کو یہ حدیث سنائی اور اسے کہا کہ سیدنا علی ابن الحسین رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق ہمیں اس آیت پر عمل کرنا چاہیے, سورہ حشر کی آیت ہے کہ ہم اپنے سے پہلے والے لوگوں کے بارے میں زبان دراز کرنے کی بجائے ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کیوں نہ کریں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور اگلا لفظ اتنا صریح ہے, اتنا زیادہ واضح اور متعین ہے, فرمایا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, ہمارے دل میں ان لوگوں کے بارے میں کوئی چھپی ہوئی برائی بھی نہ رکھ. کھلی برائی تو ہو سکتی ہے نا, میں ایک آدمی کو برا سمجھتا ہوں, ایک یہ کہ میں اس کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتا, یہ چھپی ہوئی برائی ہے. فرمایا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, ہمارے دل میں غل کہتے ہیں الداء الدخین, چھپی ہوئی بیماری کو. چھپی ہوئی بیماری چھپا ہوا کیوں ہے؟ ہمارے دل کے اندر ان کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہ رکھ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں. تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہمیں یہ اگر تسلیم کر لیا جائے تو تمہیں کیا اشکال ہے اس پر؟ اس نے کہا اس طرح تو پھر یہ ہوگا کہ ہمیں سارے صحابہ کو درست ماننا پڑے گا. میں نے کہا تو کیا ہو جائے گا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو ہمارا مدعا ہے. اس نے کہا اس طرح تو پھر تم صحابہ کی ساری باتوں کو درست کہہ دو گے. میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اور کیا کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پھر تم تحقیق کیسے کرو گے کہ کیا اس میں سے درست تھا اور کیا اس میں سے غلط تھا؟ میں نے کہا درست اور غلط کا مطلب متعین کرنا ضروری ہے. ہمارے نزدیک درست وہ ہے جو جماعت صحابہ نے اختیار کیا. تمہارے نزدیک درست کیا ہے؟ تم درست کس کو کہتے ہو یہ بتاؤ. اگر اس کے علاوہ کچھ اور درست ہے تو پہلے اس پہ بات کرنی چاہیے. ہم تو یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے جو کچھ اختیار فرمایا اپنے مجموعے کے اندر, اپنی جمعیت کے اندر, اپنے اشتراک کے اندر, اپنی اجتماعیت کے اندر, وہ اللہ کی مرضی ہے. تم اس کے علاوہ کچھ اور کیا سمجھتے ہو؟ اور میں نے پھر تفصیل سے بات ہوئی اور اس حوالے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں مختصراً. وقت تو زیادہ ہو گیا, 2 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں. بہت سارے واقعات لوگوں کے سامنے آتے ہیں, بہت سارے واقعات مجھے بھی سننے کو ملے, پڑھنے کو ملے. جب ہم لوگوں کے سامنے یہ بات کرتے ہیں, یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور کو منوعاً پورے کے پورے دور کو معیار حق سمجھنا چاہیے, ان کی جماعت کو حق کا پیمانہ سمجھنا چاہیے. ان کو لگتا ہے شاید ہمیں صحابہ کے دور کے بارے میں جو تاریخی روایات ہیں ان کا پتہ نہیں ہے, اس لیے ہم بے وقوفی میں ایسی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت قرآن و سنت کی روشنی میں کی جاتی ہے, اور تاریخی روایات کو ان کی طرف پھیرا جاتا ہے, دہرایا جاتا ہے. اور یہ حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو واضح اور صریح ہیں, اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مشتبہ, جن کا مفہوم 2-3 باتوں میں طے ہو سکتا ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے, کوئی وہ کہہ سکتا ہے. ایسی باتوں کو واضح اور صریح باتوں کی طرف دہرانا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. جب آپ کو ایک بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اس بات کی روشنی میں اسے دیکھیں گے نا جس کا آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے. اب ایک صاحب کہنے لگے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 برس رہے گی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی. 30 برس خلافت رہے گی. میں نے اس سے 2 باتیں کی. میں نے کہا ایک بات بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے اور آپ سے زیادہ اس دین سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوا, اس دین پر آپ سے بڑھ کر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہوا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تو 30 برس میں ہو گئی فیل، 30 برس بعد ڈیڈ، سٹاپ لگ گیا اس کو. تو تم جو یہ تم نے ساری جماعتیں بنائی ہیں، جماعت اسلامی سے لے کر اور داعش تک، تم کون سا دین لے کر آئے ہو جو چل سکے گا؟ ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ ہم تمہارے پیچھے کیوں چلے؟ جب رسول اللہ کا لایا ہوا دین 30 سال نہیں چل سکتا رسول اللہ کی محنت کے بعد، تو تم لوگوں کا دین تو آ ہی نہیں سکتا. لہٰذا تم یہ جب 30 سال کی بات کرتے ہو، تم ہمیں بعض صحابہ سے علیحدہ نہیں کرتے، تم ہمیں خود دین سے بیدار کر دیتے ہو کہ یہ دین کیسا ہے جو 30 سال بھی نہیں چل سکا محمد پاک کے زمانے میں علیہ الصلوۃ والسلام، اب کیسے چلے گا؟ کہنے لگے کہ مسلم شریف کی غالباً روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد سے کہا کہ تم حضرت علی کو گالی دو. مسلم شریف کی روایت ہے. ایک صاحب کہنے لگے اور حضرت معاویہ کے زمانے میں گالیاں دی جاتی تھیں، صرف ایک حضرت سعد نہیں دیتے تھے. میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اب کوئی گالی دے کے دیکھے، اور کچھ نہ ہوا، میرا ایک دوست کہا کرتا تھا دندی تو ضرور مار لوں گا اسے، اس کی جان نہ نکال سکا، کم از کم ٹکرا تو جاؤں گا اس سے. حضرت حسن و حسین میں مجھ سے بھی کم غیرت تھی کیا؟ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ حضرت علی سے محبت کون کر سکتا ہے؟ میں 1000ویں پشت میں کہاں 1400 سال بعد حضرت علی کا ایک عاشق اور محب ہوں. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام بے احترامی سے لے، خواہ وہ میرا دوست ہو، خواہ وہ میرا باپ ہو، خواہ وہ میرا حکمران ہی کیوں نہ ہو. کیا ایسا نہیں ہوا؟ ہم لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی حرمت و عزت کے لیے کیا قربانی نہیں دی؟ کیا تکالیف کو برداشت نہیں کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت تو کہاں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے ہم نے قربانیاں برداشت کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم قربانی مانگتے نہیں ہیں، تکلیف مانگتے نہیں ہیں، لیکن اس راستے میں آئے تو اعزاز سمجھتے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی تھیں اور لوگ سنتے تھے. یہ کون سا معاشرہ ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ سوائے ایک سعد کے، اس روایت کے مطابق سارے حضرت علی کو گالیاں دے بھی رہے ہیں، دلوا بھی رہے ہیں اور چپ کر کے سن بھی رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی. تو پھر خلافت کس بات کا دعویٰ کرتے ہو؟ خلافت کا نظام آئے گا، ہر ایک کی عزت محفوظ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کہہ رہے ہیں تمہارے دماغ، تمہارے اموال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے ایسے حرام ہے جیسے مکہ کا شہر حرام ہے. اور صحابہ کرام کو اس بات کا نہیں پتا، تو آج کل کسی کو کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے یہ جو بغض ہے یہ یہاں پر رکے گا نہیں، یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بیزاری تک پہنچائے گا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اقوال اور اعمال اور افعال کی جو ہم توجیہ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی شوق ہے، انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور ان کو لگتا ہے کہ شاید حضرات صحابہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہم اہل بیت سے بیزار ہیں. یعنی لوگ صرف ایک اور صفر میں دیکھتے ہیں، بائنری ہے، یا 1 ہوگا یا 0 ہوگا. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے. میرے ساتھ ذاتی طور پر ایک تجربہ پیش آیا. میں نے ایک گاڑی لی، اس کے پیچھے حسین لکھا ہوا تھا، تو مجھے محبت ہے حضرت حسین سے، اچھی بات ہے، لکھا رہا. میں اس گاڑی پہ جا رہا تھا، 2 گاڑیاں تھیں، ایک پہ میں تھا، دوسری میں میرے کچھ دوست آ رہے تھے. اس دوسری دوستوں والی گاڑی میں ایک صاحب تھے، وہ میرے اچھے تعلق والے ہیں، شیعہ ہیں، پروفیسر ہیں. وہ اپنے دوستوں سے کہنے لگے یار اس نے تو داڑھی رکھی ہوئی اور گاڑی پہ حسین لکھا ہوا ہے. مجھے اس پر ہنسی آئی. وہ دوستوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا صاحب آپ کو مطلب داڑھی اور حسین میں منافات کیا نظر آئی؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی داڑھی نہیں تھی کیا؟ سیدنا حسین کی تو داڑھی تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی داڑھی تھی، وہ حضرات داڑھیوں والے تھے. آپ میرے اس میں داڑھی رکھی ہوئی اور گاڑی کے پیچھے حسین لکھا ہوا ہے، ان دونوں میں تضاد کیا ہے؟ یعنی اس قدر جہالت ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا حضرات اہل بیت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. ہم ان کو کس طرح اپنے دین کا ماخذ اور منبع سمجھتے ہیں، ہم ان سے کیسے محبت کرتے ہیں، ان کو پہنچنے والی مصیبتوں سے کیسے غمزدہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دین اہل بیت پر ختم نہیں ہو جاتا. ہمارا دین ختم محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے محترم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرما دیں.